السلام علیکم۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی سرزمین پر حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل خانیہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ شہادت ان کی تب ہوئی جب انہوں نے ایران کے صدر کی تقریبی حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران کا رخ کیا اور ایران کے سفارتی دورے کے دوران ان کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی ان کو شہید کیا گیا اس کے فوراً بعد پرو اسرائیل یعنی اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے صحافی اور مسلمان صفوں کے اندر موجود ان کے بھیڑیوں نے فوراً ایک پروپیگنڈا لانچ کر دیا کہ ایران قابل بھروسہ نہیں ہے، اور جب بھی ایران سے کوئی ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ایران جو ہے ایسے لوگوں کو قتل کروانے میں اپنا کردار ادا کرواتا ہے۔ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اس سے پہلے حماس کا ایک لیڈر صالح العروری، اس کی ملاقات بھی ایران کے نمائندوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کے بعد ان کو لبنان میں ڈرون سٹرائک کے ذریعے شہید کر دیا جاتا ہے، اور تب بھی فوراً یہی باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ جو بھی بندہ ایران کے رہنماؤں سے ملاقات کرتا ہے تو اس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ چند دن پہلے ایران کے صدر کو بھی اسی طریقے سے خفیہ طریقے سے نشانہ بنایا گیا اور وہ ہیلی کاپٹر میں کریش ہو کر یا ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ اب یہ جو منظم ایک گیم بنائی جا رہی ہے، اس کو آپ اندازہ ذہن میں رکھیے گا کہ یعنی ایران کی حدود کے اندر جا کر اسماعیل خانیہ کو نشانہ صرف اسی لیے بنایا گیا تاکہ پوری دنیا کی امت مسلمہ جو ہے خاص کر کے اس کی انگلیاں جو ہیں وہ ایران کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں کہ ایران اس کے پیچھے ہے یا ایران اس طرح کی حرکتیں کرنے میں اپنا خفیہ کردار ادا کرتا ہے۔ اب اگر اس وقت اگر آپ غور سے دیکھیں تو صرف ایران اور یمن یہ واحد دو ملک ہیں جو عسکری طور پر یعنی جنگی طور پر کھل کر حماس کے ساتھ مدد کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ یمن کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سمندری رستوں پر اسرائیل کی آمد و رفت کو بڑی برے طریقے سے متاثر کیا، اور وہ اپنی سرزمین سے میزائل بھی داغتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن فاصلہ دور ہونے کی وجہ سے وہ اسرائیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب پاکستان کے اندر بھی ایک طبقہ آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا جو اب اٹھ جائے گا اور وہ ایران کو ہی وکٹم بلیمنگ کرنا شروع کر دے گا، یعنی ایران کے خلاف کی باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ابتباد میں جب اسامہ بن لادن والا ڈرامہ کیا گیا تھا تو 4 گھنٹے جہاں پر پاکستان کی پوری فوج بیٹھی ہوئی ہے کاکول اکیڈمی کے پاس، 4 گھنٹے تک امریکہ کا آپریشن جاری رہا، اور پاکستان کی عوام کو تب پتہ چلا جب اگلی دن صبح ہو چکی تھی۔ اسی طرح امریکہ کے ایئرپورٹوں میں سے 18 جہاز جو ہیں وہ اغوا کر دیے جاتے ہیں اور امریکہ کو پتہ نہیں چلتا، تو سیکورٹی فیلئر ہر ملک کی ایجنسیوں سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس طرح یہ پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل ایسے تمام بڑے رہنماؤں کو ان کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور جب وہ ایران سے ملتے ہیں یا ایران کے کسی رہنماؤں سے ملتے ہیں یا ایسی جگہوں پر ملاقات کرتے ہیں تو تب ہی ان کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ ایران کے اوپر انگلیاں اٹھ سکیں۔ اور وہ اسلامی ممالک، خلیج کے ممالک خاص کر کے، جو باتیں کرتے ہیں، جو آوازیں اٹھاتے ہیں ایران کے خلاف، وہ ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دے رہے کہ ان کی جانب سے تو اسرائیل کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنا لیے تھے، UAE عرب امارات نے تو تسلیم کر لیا تھا، سعودی عرب بھی خود تسلیم کر رہا تھا اور پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہا تھا، ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ ترکی جیسا ملک جو سریعام تو بڑھ کے مارتا ہے، لیکن آذربائیجان سے جو گیس پائپ لائن اسرائیل تک آتی ہے ترکی کے ذریعے، وہ آج تک بند نہ ہو سکی، بلکہ ترکی نے تو اس امریکہ کے ساتھ بڑی بڑی ڈیلیں اپنے اسلحے کی فائنل کر دیں، خاص کر کے جب ان کو F-16 نہیں مل رہے تھے تو ترکی نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کے ساتھ اپنی اسلحے کی ڈیلیں کر دیں۔ سعودی عرب اور UAE جو ہیں وہ بھی اپنے مفادات حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پاکستان نے بھی بالکل اپنے لب سلے ہوئے ہیں۔ بلکہ پاکستان میں تو ہم نے دیکھا کہ PSL کے دوران اگر فلسطین کا جھنڈا اٹھایا گیا تو لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ سینیٹر مشتاق نے سیو غزہ کی کمپین کی تو ان کے اوپر گاڑیاں چڑھا دی گئیں، لیکن آج وہی جماعت اسلامی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ تو فلسطین پاکستان کے لیے اس وقت معنی نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے آپ کو ہر طرف خیر خیریت نظر آتی ہے، بس ایک ہومیوپیتھک قسم کا بیان دیا جاتا ہے اور وہ بیان چلا کر ہماری حکومت خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی اسماعیل خانیہ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان چاہے تو اسرائیل جنگ بندی کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی دھمکی اسرائیل کے لیے بڑا معنی رکھتی ہے۔ اب اس کے بعد ایران جب رد عمل دے گا تو ایران نے سے پہلے بھی جو رد عمل دیا تھا وہ کیلکولیٹڈ رد عمل تھا، یعنی جس طرح انڈیا نے پاکستان کی حدود میں آ کر پے لوڈ گرا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، تو پاکستان نے یہاں سے واپس جا کر انڈیا میں خالی جگہوں پر نشانے لگا کر واپس آ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ انڈیا پاکستان کے اندر آ کر کسی
بلڈنگ کو یا کسی جگہ کو نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ پاکستان وہاں پر جا کر انڈیا کو نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، لیکن دونوں ملکوں نے صرف اس طرح کی کارروائی کی تھی کہ جس سے نقصان نہ ہو لیکن اپنی طاقت کا لوہا منوایا جا سکے۔ اسی طرح ایران نے بھی جب اپنے سفارتخانے کے اوپر حملے کا جواب دینے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے کیلکولیٹڈ سٹرائک کی تھی خاص نقطوں پر، اور اس کا مشن یہ تھا، دنیا کو یہ بتانا تھا کہ وہ اسرائیل، جو پوری دنیا کے یہودی چن چن کے اسرائیل میں آتے ہیں اور ان کو اس چیز پر یقین رہتا ہے کہ آئرن ڈوم یا اسرائیل کی جو سیکورٹی فائر وال انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس کو کراس نہیں کر سکتا کوئی بھی میزائل، کوئی بھی ڈرون، تو ایران نے اس کو کراس کر کے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم کراس کر سکتے ہیں۔ اس پر انجینئر محمد علی مرزا کا بھی ایک کلپ آ گیا تھا جس میں انہوں نے ایک جگت ماری تھی، اللہ جان نے اپنی انجینئرنگ بتائی تھی کہ جی وہ جو ڈرون استعمال کیے تھے وہ ان کو کیا پتہ تھا کہ وہ بیت المقدس پر گریں گے یا وہ تل ابیب پر جا کے گریں گے۔ بہرحال انہوں نے غلط بات کی تھی، ان کے پاس علم کی کمی تھی شاید یا معلومات کی کمی تھی۔ وہ میزائل جو تھے یا وہ جو ڈرون تھے، میزائل نہیں جو ڈرون تھے، وہ گائیڈڈ ڈرون تھے جن کو کوآرڈینیٹ دیے جاتے تھے اور وہ جا کر وہاں پر حملہ یا اسٹرائک کر رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایران کے اوپر جو حملہ کیا ہے اس سے یہی سامنے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کسی بھی طریقے سے اس جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ صرف فلسطین تک رکی رہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ پھیلے اور جو گریٹر اسرائیل کا اس کا خواب ہے وہ خواب پورا ہو سکے۔ اسلامی ممالک بشمول پاکستان اور ترکی یہ صرف ہومیوپیتھک قسم کے بیان دے رہے ہیں، اس سے زیادہ یہ آگے نہیں جا رہے اور نہ ہی ان کی کوئی پلاننگ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ آگے جائیں گے۔ اسرائیل نے شروع سے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ اسرائیل کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ غزہ کو اور فلسطین کے وہ علاقے جو مسلمانوں کے پاس ہیں ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر رہا ہے، اس علاقوں کو وہ تباہ کر رہا ہے اور اس حد تک تباہ کر رہا ہے کہ وہاں پر زندہ رہنا ممکن نہ ہو سکے، اور اس کے بعد پھر اسرائیل یہ کہے کہ اب یہ یہاں پہ رہ نہیں سکتے تو یہ جو مسلمان ہیں یہاں سے مائیگریٹ ہو جائیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل ان مسلمانوں کو وہاں پر ایکسیپٹ کر لے، کیونکہ مسلمانوں کی آبادی اسرائیل کی آبادی سے زیادہ ہے، تو جب یہ ووٹنگ کرتے ہیں یا الیکشن کرتے ہیں تو مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہونے کی نسبت وہاں پر ووٹ پھر مسلمان لیڈروں کو ہی پڑیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ یہاں سے سارے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے کیا کہ قسطوں میں فلسطینیوں کو کہا یہاں چلے جائیں، یہاں پر یہ پرامن علاقہ ہے، یہاں پر ہم اسٹرائک نہیں کریں گے۔ تو یوں کرتے کرتے ان کو ایک کونے میں جمع کروا دیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پر بھی بمباری اسرائیل نے شروع کر دی۔ مقصد یہی ہے کہ مکمل طور پر فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا ہے، اور زائنسٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہاں پر گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، اور وہ جو گریٹر اسرائیل ہے وہ سعودی عرب کی کچھ حدود پر آ کر رکتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہ صرف فلسطین کی حد تک رکے گا۔ تو یہ جو عرب ممالک خواب خرگوش میں سو رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، فلسطینی بکت رہے ہیں تو ان کو بکتنے دیں، یہ ایک دن ان کے گھروں میں یہ آگ داخل ہوگی اور ان کو تب احساس ہوگا کہ ہم نے بہت دیر کر دی ہے۔ پاکستان میں بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 اسٹیٹ، یعنی آدھا فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس رہ جائے اور آدھی زمین جو ہے وہ اسرائیل کے پاس چلی جائے۔ تو یہ بات تو درمیان میں لوگ کرتے ہیں، لیکن جو کٹر یہودی ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک گریٹر اسرائیل بنے گا۔ بالکل اسی طرح حماس کی جانب سے، یا حماس کی جو جماعت ہے جو اس وقت لڑ رہی ہے، ان کے نزدیک بھی اسرائیلی یہاں پر پناہ گزین ہیں، انہوں نے یہاں پر پناہ لی ہوئی ہے، تو یہ ملک ان کا نہیں ہو سکتا، یہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے، ملک فلسطینیوں کو ہوگا۔ اسرائیلی اگر اس کے اندر ایز مہاجر آباد ہوتے ہیں، پناہ گزین آباد ہوتے ہیں، تو یہ آباد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ آپ کو اپنے ملک میں یا دوسرے اسلامی ممالک کی جانب سے ایران کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں تو ان سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا کہ آپ نے جو اسلامی فوج بنائی تھی سارے اسلامی ممالک کو جمع کر کے، وہ فوج آپ کی کہاں پر ہے؟ اس وقت لاکھوں فلسطین بے گھر ہو چکے ہیں، انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، بچوں کو وہاں پر 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اور حالت یہ ہے کہ اب پناہ گزین کیمپوں کے اوپر بمباریاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کی وہ اسلامی فوج راحیل شریف کے نیچے محمد بن سلمان کے دربار کے سامنے چوکیداری کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آپ مرد کے بچے بن جائیں، آپ ایران اور یمن کو پیچھے کر دیں اور خود آگے ہو جائیں تاکہ ایران ایسی پروکسیز کر ہی نہ سکے، لیکن بات وہی ہے کہ خود کرنا نہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں ہم نے ضرور کھینچنی ہیں۔ باقی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ اسماعیل خانیہ جیسے لوگ جو اپنی زندگی، اپنا خاندان، سب کچھ لٹانے کے بعد خود بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا رائے رکھیں گے؟ اپنے وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کو تو مسلمان پسند نہیں کرتے،
اور میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ آج کل کے حالات کے اندر جو ان پر گزر رہی ہے، اس وقت میں صلاح الدین ایوبی کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جب وہ سر پھرا تنہا اکیلے اسرائیل سے بیت المقدس کو، اس وقت تو اسرائیل نہیں کہہ سکتے، لیکن ان سے بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے سر دڑ کی کوششیں کر رہا تھا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔